مرشد پاک کی بارگاہ میں سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد فقط اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں؟ یار کیا کرنا ہے؟ عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت کس کی کرتا ہے؟ عبادت جی اعتراف معبودیت کر لے دل سے، اور ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لی، ساری دنیا کی اور سارے مذاہب کی کتابیں، رکے گا ایک ہی جگہ پہ آ کے کہ اس میں ذات اللہ کو سینے میں اتار، اپنے قلب میں اتار اور ذکر کر، رکے گا یہیں آ کے صحیح ملے گا آگے کا راستہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ ہمارا 38 سال کا تجربہ تو ہمارا ہے، تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ہے، تو بتا دو، صرف کتابیں پڑھتے رہے نا بھائی، صرف کتابیں پڑھتے رہے نا، یہ 72 کہاں سے بنے؟ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے بنے نا۔ اگر دل کی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی، اگر دل کی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی اور کبھی اپنے آپ کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو یہ 72 فرقے نہیں بنتے۔ خوش نہ ہوا کرو، اپنے آپ کو تسلیاں نہ دیا کرو، بہلایا نہ کرو کہ یہ آخر اسلام کا فرمان تھا میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو راضی ہو تم؟ اس میں بڑے خوش تھے نا آخر اسلام، بڑے خوش تھے نا جب یہ فرمان جاری ہوا ہے، رنجیدہ تھا دل آپ کا، اور آقا اسلام کے دل، اگر آقا اسلام کا دل رنجیدہ تھا تو آقا اسلام کی اس رنجیدگی پر تم راضی ہو؟ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلا کر، یہ آقا اسلام کا فرمان تھا جی 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی امت، 73 کی بھی بات کی تھی آقا اسلام نے، ایک ایسا اس میں ہوگا جو ناجی ہوگا، نجات والا، ایک نجات والا ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جن کے قلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خود بخود تو ہر مسلک اور فرقے سے باہر آ جاتا ہے۔ یہی کہا، یہی فرمایا قرآن نے، خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہے اللہ کی رسی، سب کے دل میں اللہ، تو یہ بن گئی ایک رسی، تو بھی تھام لے اس رسی کو، یہ ہے فرمان قرآن کا، خود نکل جائے گا فرقوں سے۔ جی نہیں تو کیسی بری لگتی ہے نا لوگوں کو، کیسی بری۔ بھائی لال شہباز قلندر میرے شہنشاہ اہل تشیع گھرانے سے، سیدھی بات ہے، اچھا لگے یا برا لگے بھڑ میں جاؤ، جو ہے وہ ہے، جو سچ ہے مانو نا۔ تعلق آذربائیجان سے، جہاں 90% پاپولیشن اہل تشیع ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم کسی کا فیور کر رہے ہیں یا کسی کو کم، نہیں، جو سچ ہے وہ بتا رہے ہیں، اہل تشیع گھرانے سے ہیں۔ لیکن جب ولایت ملی، ولایت میں آئے تو خود فرقوں سے جان چھوٹ گئی، اب خالی اللہ والے، صرف اللہ والے، اب قلندر ہیں وہ۔ سرکار بری امام، آپ بھی اہل تشیع گھرانے سے ہیں جی، اللہ کے دوست بنے تو خود فرقوں سے باہر آ گئے۔ اللہ کا دوست کوئی بن نہیں سکتا جب تک اللہ کی رسی کو نہ پکڑ لے، جب تک قرآن کے اس فرمان پر نہ آ جائے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو۔ پھر کون سا مسلک، کون سا فرقہ؟ تو چھوڑو یار یہ عصبیت، یہ نفرتیں، یہ حقارتیں، یہ عداوتیں، محبت کی بات کرو یار، سب کو سینے سے لگاؤ۔ کیا پتا تمہاری محبت اس کے اندر وہ ساری تبدیلی لے آئے کہ وہ ایک اچھا انسان، برا ہے تو صحیح ہے، کیا پتا اچھا بن جائے تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے۔ یہ تھوڑی کہ ہندو ہے، سکھ ہے، وہ نہیں جی، وہ تو سارے کافر ہیں، مومن تو میں ہوں بس۔ سب بات ہے تیرے، اللہ مانتا ہے تجھے مومن؟ سیدھی بات کر، قرآن کریم مانتا ہے مومن کہ تو مومن ہے؟ قرآن اسے مومن مانتا ہے جس کا قلب اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں دھڑکتا ہے۔
اللہ بھی اسے مومن مانتا ہے, قرآن بھی اسے مومن مانتا ہے, عقل اسلام بھی اسے مومن مانتے ہیں. بے شک. ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک. گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. علامہ اقبال اور سچل سرمست. علامہ اقبال تو بچے ان کے سیکھنے آتے تھے ٹیوشن لینے ان کے پاس, سائنس سچل بھی. یہ نیچے کی اگر ذرا سی کلندر پاک سے نیچے کی پوسٹوں پہ آؤ نا اس ولایت میں, تو سچل سائیں کا سب نام ملتا ہے وہاں پہ. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے وہ, ایسی قربت اور ایسی دوستی ہے اس کی اللہ سے. سائیں سچل سائیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں, جو ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اور سلطان باؤ بھی یہی فرماتے ہیں, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. عشق کا کوئی دھرم مذہب نہیں ہوتا, کوئی مسلک اور مذہب. عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی مسلک نہیں ہوتا. عشق عشق ہے بس. تو یہ کون تھا؟ منیش تھا. منیش یہ ہے اس کا جو تم نے پوچھا. اللہ خیر کر دے گا.